پچھلے جمعۃ المبارک کو غزوہ احد کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی چیز کو کما حق ہو بیان کیا جائے یا تمام واقعات کا احاطہ کیا جائے، ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے چند چنیدہ ضروری واقعات، احوال، ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس بیان کے اندر بھی ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف بیان نہیں، بلکہ اس بیان کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے متعلق جو بعض غلط چیزیں لوگوں کے ہاں مشہور ہو چکی ہیں، معروف ہو چکی ہیں، ان کی نشاندہی کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ جنگ احد کے اندر بہت سارے واقعات کی تصحیح پچھلے جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ اس کے اندر جنگ احد میں ایک خاص تلوار کا ذکر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذوالفقار۔ یہ عام استعمال ہوتا ہے ذوالفقار حیدری۔ مراد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی ایک تلوار تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی۔ اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار حیدری، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی کی وہ تلوار جس کا نام ذوالفقار ہے۔ یہ ذوالفقار تلوار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تلواروں میں یہ تلوار بہت زیادہ مشہور ہے، شہرت ہے اس تلوار کو حاصل۔ یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک تک یہ تلوار آپ کے پاس موجود رہی ہے۔ اس کے بعد پھر نسل در نسل اہل بیت کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ذوالفقار تلوار آئی کہاں سے ہے؟ جنگ بدر کے اندر جب مسلمان جیت گئے تو مال غنیمت، کفار جو مال چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ مال جمع کیا گیا، اس مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ مبارک میں جو مال غنیمت کا حصہ آیا، اس مال کے اندر یہ تلوار بھی تھی، ذوالفقار تلوار۔ یہ تلوار مختلف روایات ہیں، بعض مورخین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ تلوار جو ہے یہ ابو جہل کی تلوار تھی، یعنی یہ حضور کے پاس آنے سے پہلے اس تلوار کا اصل مالک جو ہے وہ ابو جہل تھا۔ جنگ بدر کے اندر وہ مارا گیا اور وہ تلوار مال غنیمت میں آئی، مال غنیمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی۔ یہ تلوار حضور کے پاس رہی ہے، حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر حضور نے لڑائی کرنے کے لیے حضرت علی شیر خدا کو یہ تلوار عطا فرمائی۔ یہاں تک ہے بات درست۔ اب اس تلوار کے متعلق بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر مشہور ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جن کے علم کے اوپر، پرچموں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، مونوں کے اوپر، عبادت خانوں کے اوپر، ہر جگہ پہ اس تلوار کا نقش بنا ہوتا ہے۔ وہ تعویذات بناتے ہیں تو تعویذ کے اندر بھی بعض تعویذوں میں اس تلوار، ذوالفقار تلوار کا نقش بناتے ہیں۔ اس کے متعلق مشہور یہ کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور حضور نے یہ تلوار حضرت علی کو عطا فرمائی۔ حالانکہ یہ سارا جھوٹ ہے، فسانہ ہے۔ تلوار اصل میں یہ کسی کافر کی تھی، یا بعض مورخین کے نزدیک یہ ابو جہل کی تھی۔ مال غنیمت میں حضور کو ملی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی، پھر حضور نے بعض مواقعوں پہ یہ تلوار حضرت علی کو عطا فرمائی ہے۔ ان مواقعوں میں ایک غزوہ احد بھی ہے۔ اس تلوار کے اندر جو افسانوی کردار ہے وہ اس کی شیپ ہے، شکل ہے۔ شکل جو ذوالفقار تلوار کی بنائی جاتی ہے، وہ شکل بنائی جاتی ہے کہ ہر تلوار، خنجر، اس کی آگے ایک نوک ہوتی ہے، یعنی تلوار کی کوئی بھی شیپ ہو، خنجر کی کوئی بھی شکل ہو تو آگے اس کی نوک ہوتی ہے۔ آپ چھری بھی لیتے ہیں تو چھری کے آگے بھی ایک نوک ہوتی ہے چھری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پہ اتنے مہربان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار کی نوک مسلمان کی طرف کرنے سے بھی منع فرمایا۔ قتل کر دینا، مار دینا اس کو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔
اگر شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ چھری بھی دوسرے انسان نے آپ سے چھری مانگی ہے، والدہ نے مانگی، بیگم نے مانگی، بیٹے نے، بیٹی نے، بہن نے، کسی نے بھی آپ سے چھری مانگی ہے، آپ چھری اس کو اٹھا کے دیتے ہیں تو اس کی نوک والی سائڈ اس کی طرف نہ کریں، بلکہ نوک والی طرف سائڈ آپ خود پکڑیں، دستہ جو ہے وہ اس کی طرف کریں۔ نوک والی سائڈ دوسرے مسلمان کی طرف کرنے سے بھی حضور نے منع کیا ہے۔ اتنا امن کا درس تو اسلام نے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تلوار اور اس تلوار کے علاوہ جتنی بھی تلواریں حضور سے منسوب اس وقت موجود ہیں یا جن کا تذکرہ ہمیں سیرت نگاروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ان ساری تلواروں کے آگے ایک نوک تھی۔ اصولی طور پہ، فنی طور پہ تلوار دو نوک والی ہو نہیں سکتی، اور پوری تاریخ میں، تاریخ اسلام نہیں کر رہا، پوری تاریخ میں آج تک جتنی بھی تلواریں چاہے وہ مسلمانوں کی تھی یا غیر مسلموں کی تھی، دو نوک والی تلوار کبھی نہیں رہی۔ تلوار کی اصولاً ایک ہی نوک ہوتی ہے، دو کی ہو نہیں سکتی۔ اگر دو نوک والی تلوار بنائیں گے تو تلوار ہر وقت ہاتھ میں پکڑ کے نہیں رکھی جاتی، جب ضرورت پڑتی ہے تو تب اس کو نکالا جاتا ہے، وگرنہ تلوار میان میں رہتی ہے۔ دو نوک والی تلوار ہوگی تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو میان میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ میان میں ڈالیں گے، دو نوکیں ہیں وہ پھنس جائے گی، اس کی میان ہی نہیں بنتی۔ دوسرے نمبر پہ تلوار بنائی جاتی ہے لڑائی کرنے کے لیے، بندے کو مارنے کے لیے۔ ایک نوک والی نوک دار تلوار اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جب انسان لڑائی کرتا ہے تلوار کے منہ سے اس کو کاٹتا ہے اور نوک انسان کے اندر چبو کے تلوار جو ہے وہ انسان کے جسم کو پار کر جاتی ہے۔ آگے سے نوک ہوتی ہے اس لیے پار کر جاتی ہے۔ اگر آگے نوک نہیں ہوگی، دو نوکیں ہوگی تو یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ آپ تلوار ماریں گے، وہ جتنا حصہ اس کی تھوڑی سی دو نوکیں یہاں تک تلوار آ کے رک جائے گی، آگے تلوار جائے گی نہیں۔ یعنی جو تلوار کا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ فنی طور پہ، اصولی طور پہ تلوار کی یہ شیپ، یہ حیات، یہ شکل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلوار ذوالفقار کے بارے میں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ یہ تلوار دو دھاری تھی۔ اس دو دھاری کا فائدہ جاہلوں نے اٹھایا، انہوں نے دو دھاری کو دو نوک بنا دیا ہے۔ دو نوکیں ہونا الگ ہے، دو دھاری ہونا الگ ہے۔ تلوار کا عمومی طور پہ ایک سرا اس کی دھار ہوتی ہے، دوسرے طرف اس کی دھار نہیں ہوتی، لیکن یہ ذوالفقار تلوار جو تھی اس کے اندر خاصیت یہ تھی کہ اس کی دونوں دھاریں، دونوں سائڈیں جو ہیں وہ دھار والی تھی، یعنی یہ تلوار دونوں طرف سے کاٹتی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ شکل کیسی تھی، حیت کیسی تھی، بناوٹ کیسی تھی، وہ عام تلواروں جیسی تھی۔ یہ دو نوک والی جو تلوار ہم نے مشہور کر دی ہے، اس کا تعلق حضور کی تلوار کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ نہ فنی لحاظ سے یہ تلوار ہو سکتی ہے اور نہ اصولی طور پہ یہ تلوار ہو سکتی ہے، ایسا ذکر کتب کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلحہ مبارک زیادہ تر ترکی کے اندر اس وقت بھی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ یہ ذوالفقار نامی تلوار جو ہے یہ بھی ترکی کے اندر پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اور وہ جو ترکی کے اندر پڑی ہے وہ اسی طرح ایک نوک والی پڑی ہے، دو نوکوں والی تلوار ترکی میں نہیں پڑی۔ تو یہ صرف پاکستانیوں کا ڈگوسلہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ اس غزوہ احد کے متعلق ہر صحابی رسول کا جداگانہ عمل ملتا ہے، ان کی وارفتگی ملتی ہے، عشق مصطفیٰ کی جدا جدا شان نظر آتی ہے ہر صحابی کی۔ بعض صحابہ جس کی جتنی حیثیت تھی، طاقت تھی، استعداد تھی، اس نے اسی قدر جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دو صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بڑا ایمان افروز ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو کس قدر سعادت سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں مارے جانے کا کس قدر شوق تھا ان کو۔ وہ جہاد مجبوری کے تحت نہیں کرتے تھے، تنخواہ کی لالچ میں نہیں کرتے تھے
کہ جی میں فوج میں جاؤں گا تو تنخواہ اچھی ملے گی، الاؤنس اچھا ہو جائے گا، سہولیات بڑی ہیں، اس لیے فوج میں چلا جاؤں۔ صحابہ جو فوج کے اندر بھرتی ہوتے تھے اور چھپ چھپا کے بھی ہر طریقے سے جہاد میں جانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جاتے تھے۔ یہ فرق ہے اس زمانے کے مجاہدین میں اور آج کے مجاہدین میں۔ تو حضرت عبداللہ بن جاش کے بارے میں روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم احد کے میدان کی طرف نکلے نا، تو مجھ سے عبداللہ بن جاش نے کہا کہ آؤ کسی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن جاش ایک سائڈ پہ ہو گئے، سب سے پہلے میں نے کھڑے ہو کے دعا مانگی، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، دونوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، میری دعا پہ حضرت عبداللہ بن جاش نے آمین کہا۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی باری تعالیٰ آج میرا مقابلہ کسی جنگجو اور بہادر طاقتور دشمن سے ہو جائے اور میرا مقابلہ اس سے ہو اور میں اس کو شکست دے دوں، مار دوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے میری دعا پہ آمین کہا۔ اس کے بعد جب میں نے دعا ختم کی تو پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا مانگی، میں بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کا جذبہ جہاد۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا مانگی، باری تعالیٰ آج احد کے میدان میں میرے مد مقابل کوئی طاقتور شخص آئے، جنگجو قسم کا، مضبوط پہلوان قسم کا شخص میرے مد مقابل آئے اور وہ مد مقابل آ کے مجھے قتل کر دے، تیری راہ میں مار دے، مجھے مارنے کے بعد میرے کان اور میری ناک کاٹ دے، مسلح کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن جب تیری حضور کے اندر میں پیش ہوں، اسی حال میں پیش ہوں، تو مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے یہ تیرے آنکھ، کان، ناک یہ کس نے کاٹے ہیں، یہ تیرا حال کس نے کیا ہے، تو باری تعالیٰ اس وقت میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ سکوں کہ اے باری تعالیٰ میرا یہ حال تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں تیرے دشمنوں نے کیا ہے، یعنی میں اس حال میں تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش نے یہ دعا کی اور میں نے پیچھے آمین کہا۔ خدا کی قدرت ہے، ہم نے جو جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے اندر ہم دونوں کو ہماری دعاؤں کا صلہ عطا فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ میرے مد مقابل طاقتور دشمن آئے، پہلوان قسم کا جنگ جو شخص میرے سامنے آئے اور میں اس کو شکست دے دوں، اسی طرح ہوا، میرے مد مقابل بہت بڑا جنگ جو آیا اور میں نے اس کو ہرا کے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے جو دعا مانگی تھی ان کا مقابلہ بھی پہلوان کے ساتھ ہوا، اس پہلوان نے حضرت عبداللہ بن جاش کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی اسی طرح ان کا مسلح کر دیا گیا۔ کیوں مسلح؟ صحابہ کس لیے یہ دعائیں مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ان کی ساری کوشش فقط یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ وہ دنیا نہیں چاہتے، مال و اسباب نہیں چاہتے، دنیاوی فوائد نہیں چاہتے۔ یہاں تو ایک فوت کی ہو جائے نا، پورے 40 دن خدا یاد نہیں آتا، ویسے بھی مسجد میں کوئی نہیں گھستے، اور فوتگی ہو جائے تو پھر تو ویسے ہی چھٹی ہے، اجی مہمان آ رہے، مہمانوں کو بھگتانا ہے۔ اور صحابہ کا اور حضور کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب مشکل آتی تھی ویسے بھی وہ رب کو یاد کرتے تھے، مگر جب مشکل آتی تھی تو وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے تھے۔ جنگ احد کے متعلق مشہور یہ ہے کہ جنگ احد کے اندر مسلمان جو ہے وہ ہار گئے تھے، بیان یہ کیا جاتا ہے، یا جنہوں نے تھوڑی تہذیب دکھائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، یعنی بنا کسی نتیجے کے جنگ ختم ہو گئی تھی، یعنی کافر بھی نہیں جیتے تھے اور مسلمان بھی نہیں جیتے تھے، یعنی برابر سرابر میں چلی گئی تھی۔ اس زمانے میں بھی جتنی تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی جائے، ویسے تو غزوات کے اوپر کوئی لکھتا نہیں ہے، اگر کوئی لکھے بھی صحیح، غزوہ احد کے اوپر بات گول کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی غزوہ احد کے اندر مسلمان ہار گئے تھے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ پیار نہ لاکھوں تے صحیح، میں نے سرچ کر کے دیکھا، آج کل لوگوں کے گھروں کے اندر صرف لوگ کیا، علماء کے گھروں میں بھی کتابیں کوئی نہیں ہوتی، خطباء کے گھروں میں بھی کتابیں کوئی نہیں ہوتی، سارے کا سارا علم ان کا گوگل سے نکلتا ہے۔
تو گوگل ساری باتیں سچی نہیں بتاتا، گوگل جھوٹ بھی بہت مارتا ہے، جس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح گوگل بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو گوگل والوں نے بھی یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ احد کے اندر مسلمان ہار گئے تھے، انہوں نے لکھا ہے یہ۔ یا بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ احد ایسی جنگ تھی جس کے اندر کافروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیتے تھے اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیتے تھے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور کے فرمان کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس بنا پہ مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو گیا تھا جانی۔ 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن اس نقصان کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ہار گئے تھے، جنگ مسلمان جیتے ہیں۔ جنگ جی محبت سے بولیں، جنگ مسلمان جیتے ہیں۔ یہ میں تاریخی طور پہ آپ کو غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے نا، غزوات ہماری محافل میں بیان نہیں ہوتے، اگر بیان ہو تو غزوہ بدر بیان ہوتا ہے، ایویں گل ہے نا جی۔ غزوہ بدر کے بعد بہت خال لوگ ہوں گے جو غزوہ احد بیان کریں گے، وگرنہ غزوہ احد بیان نہیں کرتے۔ اگر بیان کریں تو اس کے یہ محبت والے صحابہ کے جو واقعات ہیں وہ واقعات بیان کر دیتے، اس کے نتیجے کی طرف نہیں جاتے کہ جی ہوا کیا تھا۔ جیسے آپ غزوہ بدر کے بارے میں کھل کے کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، فتح مبین عطا فرمائی، اس طرح غزوہ احد کے بارے میں نہیں کہتے۔ یعنی کافر کہے کہ مسلمان ہار گئے تھے تو سمجھ آتا ہے وہ تو ہے دشمن۔ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ مسلمان بھی کھل کے یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا نبی جیت گیا تھا۔ یعنی کیا مسلمانی ہے کہ نبی کی جیت بھی تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی؟ تو کھل کے کہو نا، یا تو مسلمان ہو تو کہو کہ مسلمان جیت گئے تھے، اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر بات گول مول کر جاؤ، پھر گول مول کرنا بنتا ہے۔ تو تاریخی حقائق یہ ہیں، اگر اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو بات یہ ثابت ہوتی ہے، اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ جنگ بدر کے اندر فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بعض چیزیں جو بیان کرنے والی ہیں، جب بھی جنگ ہوتی ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ نقطے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے، کافر نہیں جیتے تھے۔ پہلے نمبر پہ جب بھی کوئی بندہ، کوئی طبقہ، کوئی لشکر جنگ ہار جاتا ہے تو اس کے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی جی؟ جس طرح کہ پاکستان نے جنگ ہاری تو پاکستان کے بہت بڑا کتنے 93,000 بندہ جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے قیدی بنا لیے گئے تھے بنگلہ دیش میں، ایویں ہی نا جی۔ یعنی جب آپ جنگ ہارتے ہیں تو بہت سے قیدی بنتے ہیں۔ قیدی بن جانا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں۔ جنگ احد، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جنگ احد کے اندر مسلمان ہارے ہیں تو تاریخ کے اندر ایک بندے کا ذکر بھی ایسا نہیں ملتا کہ فلاں صحابی قیدی بنا لیا گیا ہو، کافروں نے قیدی بنایا ہو۔ کسی بھی مسلمان کو کافر قید نہیں کر سکے۔ اگر جنگ جیتنے والے فاتح وہ ہیں تو پھر تو بہت سارے مسلمانوں کو قیدی ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح کہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی ہے تو مسلمانوں نے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا کیونکہ فاتح یہ تھے۔ اگر احد کے اندر کافر فاتح ہیں تو پھر ان کے پاس قیدی بھی ہونے چاہیے تھے، حالانکہ جنگ احد کے اندر کوئی مسلمان قیدی نہیں بنا۔ دوسرے نمبر پہ جو بندہ، جو لشکر جنگ جیتتا ہے اس کے حصے میں مال غنیمت آتا ہے۔ یعنی میں نے یہ ذوالفقار تلوار کے بارے میں پوری تاریخ بیان کی نا کہ جنگ بدر کے اندر کافر ہار گئے تھے، ان کے ہارنے کے بعد جو مال غنیمت جمع ہوا اس مال غنیمت میں سے یہ تلوار ابو جہل کی تھی، ابو جہل کی تلوار تقسیم ہوئی تو تقسیم میں حضور کے حصے میں آ گئی، یہ مال غنیمت کے طور پہ حضور کو ملی تھی۔ جو لشکر ہار جاتا ہے اس کا مال، وہ اپنا مال چھوڑ کے بھاگتا ہے، جو جیتتا ہے اس کے حصے میں اس کا مال آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اگر کافر احد کی جنگ جیت گئے تھے تو ان کے حصے میں مال غنیمت آنا چاہیے تھا، مگر ان کے حصے میں مال غنیمت، محبت سے بولے، مال غنیمت نہیں آیا۔
ثابت کیا ہوا کہ کافر جنگ نہیں جیتے، اگر جیتے تو مال غنیمت پاتے، مگر وہ نہیں انہوں نے پایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا اصل مرکز مدینہ تھا۔ اس وقت تک مکہ والے مدینہ کے اوپر مدینہ والوں کو بھسم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس ارادے سے نکلے ہیں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا ہے، ہر شے ملیے میٹ کر دینی ہے۔ اسی لیے تو جنگ احد کے اندر انہوں نے تابڑ توڑ سب سے زیادہ حملے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیے کہ جی یہاں سے فیض نکل رہا ہے، اس چشمے کو بجھا دو، اس چشمے کو ختم کرو، مسلمان ویسے ختم ہو جائیں گے دنیا سے۔ سب سے زیادہ اٹیک انہوں نے، تابڑ توڑ حملے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیے، اور صحابہ کی عظمت اور شان اور بہادری پہ قربان کہ صحابہ نے حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان آگے رکھ کے انہوں نے حضور کا دفاع کیا ہے۔ تو اس جنگ کے اندر، جس جنگ میں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، بقول مورخین، جدید مورخین کہ یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ انہوں نے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست دے دی تھی، مسلمانوں کو ہرا دیا تھا، تو مرکز چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مدینہ تھا، ان کا حق بنتا تھا کہ احد کے اندر مسلمانوں کو ہرانے کے بعد، مسلمان چونکہ شکست خوردہ تھے، ہار چکے تھے، تو ان کے لیے آسان تھا سیدھا مدینہ پہ حملہ کرتے، بات ختم کر جاتے۔ ایویں گل ہے نا جی اصل مرکز جو مدینہ ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ میدان سے آپ بھاگ جائیں، اگر وہ جنگ جیت جاتے تو لازمی طور پہ احد میں جیتنے کے بعد قریب ہی مدینہ تھا، وہ مدینہ پہ حملہ کر دیتے، مگر انہوں نے مدینہ پہ حملہ نہیں کیا، وہ احد سے واپس چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جنگ جیتے بدنال تو سیتے آنکھوں نا، جنگ جیتے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ دے رہا ہوں، جو بندہ میدان کے اندر جنگ جیت جاتا ہے، میدان مار لیتا ہے، وہ نہیں بھاگتا، بھاگتا وہ ہے جو ہار جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بندہ جیتنے کے بعد بھاگ گیا ہو، ہارنے کے بعد بندہ بھاگ جاتا ہے، جیتنے والا بندہ بھاگتا نہیں ہے۔ جو جیت جاتا ہے وہ تو میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ جنگ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کل صحابہ جنگ احد کے اندر جنگ ختم ہونے کے بعد موجود رہے ہیں، وہاں سے گئے نہیں۔ وہاں موجود ہونے کے ان کی موجودگی میں قریش کا جو لشکر تھا یہ بھاگ گیا تھا۔ قریشی لشکر والے احد کے میدان میں رکے نہیں، رکے ہوئے مسلمان تھے، رکے ہوئے اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ حضور میدان احد کے اندر موجود، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے، صحابہ بھی موجود رہے۔ جن کو لگتا ہے کہ مسلمان ہار گئے تھے تو بھاگ جانا چاہیے تھا مسلمانوں کو، یہاں کافر بھاگ گئے ہیں، مسلمان بھاگے نہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہارے تھے، جو بھاگ گیا تھا وہ ہار گیا تھا۔ اس بات کی تائید جو ہے وہ بخاری کے اندر سے ہوتی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو کسی اور تناظر میں یہ روایت میں نے بیان کی۔ جنگ احد ختم ہونے کے بعد کفار مکہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بنفس نفیس میدان کے اندر موجود تھیں، وہ بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جنگ کے بعد جب کافر وہاں سے بھاگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اندر اعلان فرمایا، کون کون بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ان کافروں کے تعاقب کے لیے، کافروں کا پیچھا کرنا ہے، کون کون جائے گا؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ 70 صحابہ میدان میں نکل کے آئے۔ کتنے جی؟ 70 صحابہ میدان میں نکلے۔ جب بندہ ہار جاتا ہے تو پھر مقابلے کی ہمت کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں اگر صحابہ ہار کے کھڑے ہیں تو پھر تو ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک طرف جنگ ابھی ختم ہوئی ہے، حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا، 70 صحابہ حضور کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے سامنے نکلے ہیں، اور ام المومنین فرماتی ہیں ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے۔ وہ دنیا کا بڑا دجال آدمی ہے جو کہتا ہے کہ جب ابوبکر میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ جو بھاگ جاتا ہے وہ میدان میں موجود تو نہیں نہ ہوتا، میدان سے کافر بھاگے ہیں۔
ان کا تعاقب کرنے والے جو صحابہ تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کے اندر موجود تھے. اگر بھاگ گئے ہوتے تو وہاں موجود نہ ہوتے. تو جو بندہ اس قسم کی بات کرے اس کی مجلس چھوڑ دیں. سمجھ جائیں کہ یا تو اول درجے کا جاہل آدمی ہے یا دجال آدمی ہے, جھوٹا شخص ہے, کذاب ہے, جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میدان سے بھاگے, بدنہ لاکھوں بھاگے نہیں ہے, وہ میدان میں موجود رہے. بخاری کی روایت ہے, ام المومنین فرماتی ہیں 70 صحابہ تعاقب میں گئے اور ابو بکر صدیق اور حضرت زبیر اس کے اندر موجود تھے. جو بندہ ہار جاتا ہے وہ تعاقب نہیں کرتا, تعاقب ہمیشہ جیتنے والا کرتا ہے. یعنی دو مرغے لڑ رہے ہو نا آپس میں, تو جو مرغا ہار کے بھاگتا ہے جیتنے والا مرغا اس کے پیچھے بھاگے گا. ایویں گل ہے نا جی. دو بندے کشتی کر رہے ہیں, جو بندہ ہارے گا وہ بھاگے گا, جیتنے والا جو حاوی ہے وہ تعاقب کرے گا, پیچھے جائے گا, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. یہاں میدان کے اندر بھاگ قریش والے رہے ہیں, کفار مکہ بھاگے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ان کے تعاقب میں ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور مسلمان جنگ احد ہارے نہیں, ہارا کون ہے؟ کافر ہار گئے ہیں. کون آ رہا ہے جی؟ کافر آ رہے ہیں. تو جو یہ کہے کہ جنگ احد بے نتیجہ ختم ہوئی ہے وہ بھی جھوٹا ہے. جو یہ کہے کہ جی جنگ احد کے اندر کافروں کو فتح ہوئی ہے وہ بھی جھوٹا ہے. سچ یہ ہے کہ جنگ احد مسلمان جیتے ہیں. اندر پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے ایسے 2 جملے عرض کیے تھے, ذرا مشہور ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر تفصیل سے بات نہ ہو تو لوگوں کو, ویسے تفصیل سے بات بھی مزاج کے خلاف ہو تو سمجھ کوئی نہیں آتی. تو لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کر دیں. میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جو ہیں, یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت نہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں اور نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی بھی حضور کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے. پہلی وجہ, کوئی بندہ کسی کے دانت توڑ دے, کان کاٹ دے, آنکھیں نکال دے, یہ چیزیں مسلح ہیں. اسی کو مسلح کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی, کوئی رسول ایسا نہیں گزرا اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے, کائنات کا کوئی بدبخت اٹھ کے اس نبی کا مسلح کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا جی نہیں ہو سکتا. یہ نبی کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے. آپ کہیں گے کہ جی احد کے اندر حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے تو معاذ اللہ مسلح ہوا ہے, تو وہ نبی کیا ہوا کہ جس کے اوپر عام آدمی حاوی ہو گیا اور اس نے دانت توڑ دیے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو جو بیان کرتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے بیان کرتے ہیں. حضور کے دانت مبارک نہیں ٹوٹے. دوسری اس کے اوپر سمجھانے کے لیے عرض کر دوں, مورخین نے جو بیان کیا ہے کہ حضور کے کون سے دانت ٹوٹے تھے, وہ کہتے ہیں جی ثنایا اولیاء ٹوٹے تھے. ثنایا اولیاء یہ سامنے کے جو 2 دانت ہیں نا, 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے, اوپر والوں کو ثنایا اولیاء کہتے ہیں, نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں. جب آپ تجوید پڑھتے ہیں قرات کے اندر, مخارج کے اندر بہت بڑا کردار ہے یہ ثنایا اولیاء کا. سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کا, اگر یہ دانت کسی کے نہ ہوں تو آپ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے, قرات نہیں کر سکیں گے. ایک امام ہے, امام ابن سیرین, ان کے بارے میں ہے, وہ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ان کو ٹھوکر لگی تو گر گئے. گرنے کی وجہ سے یہ سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. ان کے 2 دانت ٹوٹے. ان 2 دانتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے, قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی تھی. تو انہوں نے پھر اس کے بعد, وہ دانت ٹوٹنے کے بعد کبھی بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت نہیں کروائی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے میں دشواری ہے, قرآن صحیح پڑھ ہی نہیں سکیں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دانت مبارک ٹوٹ جاتے تو قرآن حضور سے پڑھا نہ جاتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک تک صحابہ کی جماعت کرواتے رہے ہیں. گل سمجھ آئی جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے, وہ جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. حضور کے دانت نہیں شہید ہوئے, اور جب حضور کے دانت شہید نہیں ہوئے تو ان دانتوں کی اوپر رکھ کے جو عمارت بنائی گئی ہے وہ بھی ساری کی ساری جھوٹی ہے. پہلے نمبر پہ پاکستان کے اندر یہ دھندا بڑا زور و شور سے چل رہا ہے. حضور سے منسوب بعض چیزیں میوزیم کے اندر رکھی گئی ہیں, محافل کے اندر یہ پیر حضرات انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, آؤ جی آپ کو حضور کے منہ مبارک کی زیارت کروائیں گے, حضور کے دندان مبارک کی زیارت کروائیں گے.
ہے نا سلسلہ. حالانکہ کس نے کہا ہے؟ حضور کا ایک فرمان ہے، مسئلے کی نزاکت سمجھا رہا ہوں. حضور کا ایک فرمان ہے، محدثین جب تک اس کی سند موجود نہ ہو حضور کے فرمان قبول نہیں کرتے. اور جو حضور سے منسوب چیزیں اٹھا کے آپ امت میں لے آئے ہیں، جی یہ حضور کے منہ مبارک ہیں، یہ داڑھی مبارک کا بال ہے، یہ سر مبارک کا بال ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک ہیں، یہ حضور کا دانت مبارک ہے. او اللہ کے بندے، حضور کا دانت شہید نہیں ہوا، کہاں سے نکالا ہے تو نے؟ یہ حضور کے منہ مبارک ہیں، ان کو تیل لگاتے ہیں تو ہر سال یہ ان کی لینتھ بڑھتی جاتی ہے. حضور کا معجزہ ہے. پھر آگے سے کٹنگ ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں جس کا دھندا چوپٹ ہو جاتا ہے وہ حضور کا منہ مبارک نکال کے لے آتا ہے. آؤ جی ساڑی محفل جیسی حضور دے منہ مبارک دی زیارت کروائیں گے. وہ کتوں کٹیا منہ مبارک تم نے؟ حضور کا فرمان بغیر سند کے قبول نہیں، تو حضور کا بال مبارک بغیر سند کے کس نے قبول کیا ہے؟ حضور کا جبہ مبارک نکالا ہوا ہے، جی آپ کو جبے کی زیارت کرواتے ہیں. حضور کا امامہ شریف نکالا، جی امامے کی زیارت کروا. وہ کہاں سے نکالا ہے تم نے؟ بعض چیزیں محفوظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ترکی کے میوزیم میں پڑی ہیں، جن میں قابل ذکر حضور کا اسلحہ مبارک ہے، تلواریں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ. یہاں ہر گلی محلے کے اندر تبرک خانہ بنا ہوا ہے اور حضور سے منسوب چیزیں انہوں نے رکھ دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں مذہب کا سودا بڑا آسانی سے بک جاتا ہے. لوگ جہالت ہے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں. خوبصورت سی ڈبی بنا کے اس کے اندر بال رکھ کے میں یہاں زیارت کے لیے پیش کر دوں نا، پورا سوڈی نکل آئے گا. وہ حضور دے بال مبارک دی زیارت کرنی ہے. کہاں سے آیا بال مبارک؟ کس نے کہا حضور کا بال ہے؟ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. بڑا مشہور مرکز ہے، تو وہ مولانا صاحب نا فوت ہو گئے. آگے ان کا بیٹا صاحبزادہ جو تھا وہ نااہل تھا. صاحبزادے اکثر نااہل ہی ہوتے ہیں، ایویں نہ دے صاحبزادے ہی ہوندے نے، خالی جوڑا ہی بہ گئے صاحبزادے ساڑھے. تو وہ کچھ عرصہ تو چلتا رہا. آگے علم شلم تھا کوئی نہیں، تو لوگوں نے سوچا کہ ان کو تبدیل کرتے ہیں، ان کو بھیج کے کسی اور کو رکھتے ہیں. انہوں نے بڑے حربے آزمائے مگر بات نہ بنی. بالآخر ان کو کسی نے یہ والا طریقہ بتایا. اے تھانوں بڑا سستا طریقہ دس رہے ہیں، بڑا آسان ہے. جو تھوڑا پیر خانہ نہ چلے، آستانہ نہ چلے، کوئی مرید شرید نہ بن دے ہون، لوگ تھوڑے ال توجہ نہ کرن، تے اس تو آسان تے سستا طریقہ ہی کوئی نہیں کائنات ہے. پاکستانیوں نے 1 منٹ چٹکی تو سی بے وقوف بنا لو. ان کو یہ گر کی بات کسی گرو نے بتائی کہ خوبصورت سی لکڑی کا چھوٹا سا باکس بناؤ، اس کے اوپر شیشے کا فریم بناؤ، نیچے کسی کا بھی بال پکڑ کے اندر رکھ دو، لوگوں کے اندر مشہور کر دو حضور کا منہ مبارک میرے پاس ہے. خلقت امٹ آئے گی. بس انہوں نے طریقہ آزمایا. وہ جو کل تک جن کو مسجد سے جانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کا عالی شان وہاں پہ دربار بن گیا. لو جی کتنا آسان ہے. 1000-2000 کی ڈبی بنا کے بال رکھا ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا، ان میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی جو آ کے حضور کے بال مبارک کی زیارت کرتی تھی. 7 ڈبہ پڑا ہوتا تھا، نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالنے، وہ 7 اپنے ہاتھ سے نذرانہ ڈال دیتا. کاروبار ہے مزیدہ کہ نہیں ہے نا؟ یہ مزیدہ تسی کر نہیں نہ سکتے، تسی کرو تو تمہیں پتہ لگا کہ مزیدہ کاروبار ہے. لیکن یہ جتنی چیزیں حضور سے منسوب کر کے انہوں نے پھیلائی ہوئی، یہ ساری کی ساری جھوٹ ہے. ان کے اپنے دھندے ہیں. حضور کا دانت مبارک شہید نہیں ہوا، تو جو زیارتیں کروا رہے ہیں حضور کے دانت کی، وہ کس کا دانت ہے؟ اس سے بڑا دجال جھوٹا ہو سکتا ہے کہ جو حضور کی طرف منسوب کر کے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. 3 کتابیں ہیں. فخر الدین عطار تذکرۃ الاولیاء کے اندر سب سے پہلے انہوں نے لکھی 600 ہجری کے بعد کے، یہ بہت بعد کے ہیں. اس کے بعد ابراہیم حلبی سیرت حلبیہ کے اندر، شارانی نے طبقات القبرا کے اندر یہ بات بیان کی ہے. جب حضور کا دانت مبارک شہید نہیں ہوا تو حضرت اویس قرنی کا دانت بھی کوئی نہیں نہ شہید ہوا. جی حضرت اویس قرنی کو پتہ چلا کہ حضور کے دانت شہید ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک توڑ دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کرتے کرتے سارے کے سارے توڑ دیے کہ جی حضور کا دانت پتہ نہیں کون سا ٹوٹا ہوگا، تو محبت رسول میں انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے. حضور کا ہی دانت کوئی نہیں ٹوٹا تو اویس قرنی کے دانت کہاں سے ٹوٹے ہیں؟ حضرت اویس قرنی کے بارے میں یہ جو بات بیان کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پیار نہ لاکھیا کرو، ہون تو تھانوں بہادر ہو جانا چاہیے، کوئی حقیقت نہیں. اور اس کے بعد دوسری اویس قرنی کے بارے میں بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ اور حضور کے درمیان خط و کتابت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے نا. یہ جو سر والا ہو وہ بیان کر سکتا ہے، ساڑھے کولتے بیان نہیں ہوتی. میں اس طرح بیان کرا تو اسے دھاڑی مار مار کرو وہ کہ کتنا پیار کرتے سن. حالانکہ حضور کی اور حضرت اویس قرنی کی خط و کتابت بھی کوئی نہیں ہے ثابت.
جب وہ ماں کی خدمت کرتے تھے اس وجہ سے حضور کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آ سکے. اللہ دے بندیا کیڑے بندے نو پاگل بنانا ہے؟ صحابہ نے تو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے حضور سے پیار کیا ہے. وہ اپنے والدین کے خلاف تلواریں نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور اویس کرنی صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کو دیکھنے نہیں آئے. یہ اویس کرنی کی شان ہے، یہ اویس کرنی کی توہین کر رہا ہے. تو ایسی کوئی بات، اطاعت گزار تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، مگر آئے کیوں نہیں؟ یہ قسمت کا معاملہ ہے، قسمت لے کے نہیں ہے. قسمت میں یہی لکھا تھا تو ان کو حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا. اور اس کے بعد مشہور واقعہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں کہ حضور نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو کہا تھا اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا کہ یہ کرتا لے جانا، قرن کے اندر فلاں فلاں نشانی کے ساتھ اویس نام کا ایک بندہ رہتا ہے، اس کو یہ کرتا دینا اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا اور اس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. اے تے تسی سنیا نا، سیر ہلایا کرو، مینوں پتہ تے چلے نا، تانوں پتہ لگ رہا ہے، سنی نا گل تسی. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ اویس کرنی سے ملنا ثابت ہے، اور وہ ہے مکہ کے اندر جب وہ حج کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کا حضرت اویس کرنی سے ملنا ثابت نہیں ہے. اور یہ جو کرتا لے کے جانے والی روایت ہے، یہ کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہے، کسی نے بھی بیان نہیں کی، سارے کا سارا جھوٹ ہے، من گھڑت بیان کیے انہوں نے کہ وہ کرتا لے کے گئے تھے. حضرت عمر فاروق اپنی حیات مبارکہ میں عراق کبھی گئے ہی نہیں ہیں. کہاں سے وہ کرتا لے کے گئے تھے؟ اور انہوں نے دعا کے لیے اویس کرنی کے متعلق سیاستہ میں مسلم شریف کے اندر 3 سے 4 روایتیں ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں سب سے زیادہ اچھا اور نیک انسان جو ہے وہ اویس نام کا ہوگا. اویس کرنی کے متعلق فرمایا. اور حضور نے فرمایا کہ جس کی ملاقات اویس سے ہو جائے وہ اویس سے اپنی بخشش کی دعا کروا لیا کرے. تو حضرت عمر فاروق کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے دعا کروائی. جس صحابی کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے انہوں نے اپنے لیے دعا کروائی. حضور نے نہیں کہا کہ اویس کرنی کو جا کے میرا جبہ دے کے کہنا میری امت کے لیے دعا کر. یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے جی؟ جھوٹ ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.